خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا، خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی پہلی سے 9ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہنے لگا، فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام، اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم پادوا کے مقدس اینتھنی کا یوم یادگار یعنی کہ عید مناتے ہیں۔ آج بہت سارے چرچز میں، بالخصوص کیتھولک چرچز میں، مقدس اینتھنی کی عید کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا، اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آنے والے منگل کو، ایک پرسوں منگل ہے، اس کے بعد کا جو منگل ہے اس منگل کو بتاریخ 20 ہم مقدس اینتھنی کی عید کو منا رہے ہیں۔ مولا آباد چرچ میں آپ سبھی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس میں آنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے دعوت دیں، اور مقدس اینتھنی کی شفاعت کو حاصل کر کے بہت سارے لوگ کیا ہیں، شفاعت حاصل کر کے خدا کی طرف سے برکات اور شفا حاصل کر رہے ہیں۔ مقدس اینتھنی کلام میں یہ بات یاد رکھیں کہ خدا یسوع فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگرچہ وہ مر گیا ہے پھر بھی وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ بات کہے کہ آپ لوگ ان حضور میں کیوں سفارش کرتے ہیں کہ ہماری سفارش خدا یسوع کے آگے کی جائے، تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب یا مبشر انجیل صاحب، آپ میرے لیے کیا کریں، خدا کے حضور میں دعا کریں۔ تو پھر ہمارا بھی دعا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو زندہ لوگوں کے آگے کیا کی جا سکتی ہے، شفاعت کی جا سکتی ہے کہ میرے لیے خدا کے حضور میں کیا کریں، دعا کریں۔ اور میں آپ کو اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں، یقین کیجئے گا، میں میکینیکل ٹریننگ سینٹر میں بیمار ہو گیا تھا اور میرا وزن کافی حد تک کم ہو گیا تھا، میرا ابھی 90 وزن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے جب میں میکینیکل ٹریننگ سینٹر میں تھا، اس سے پہلے میرا 80 تھا وزن، اور اس کے بعد جب میں وہاں پر گیا، شاید میرے اسٹمک کی وجہ سے، پانی کو راس نہ آنے کی وجہ سے میرا وزن یقین کریں 75 کے قریب چلا گیا تھا، اتنا کم میرا وزن ہو گیا تھا۔ تو میری اگر پرانی تصاویر دیکھیں نا، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ واقعی بابو جی کا وزن کافی کم ہوا ہے۔ میں مقدس اینتھنی کا نمینہ، میری بیوی مقدس اینتھنی کا نمینہ پڑھتی رہی، اور خدا نے مقدس اینتھنی کی شفاعت کے ذریعے سے مجھے شفا دی تھی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مقدس اینتھنی کی شفاعت کے ذریعے سے ہی خدا نے ہمیں اولاد نبینہ جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور ہم لگاتار مقدس اینتھنی کے نمینے کو میرے بال بچے گھر میں پڑھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تمام کو، عامۃ المومنین کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ اس دن مقدس اینتھنی کی عید کو منا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس عبادت میں شرکت کریں اور خدا کے نام کو جلا دیں۔ مقدس اینتھنی پرتگال کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کی راہ پر چلنا شروع کر دیا، اور خدا نے انہیں یہ درجہ دیا کہ وہ آج مقدس ہیں، اور یقین کریں کہ ہر منگل کی عبادت کیتھولک ایماندار جو ہیں اسی کی شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔
یہ ہے وہ مقام جو خدا نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں کیا دوں گا تمہیں؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے خدا نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ بھائی آپ سب کو خدا نے مسا کیا ہے۔ کس طرح؟ جب آپ استباق لیتے ہیں تو آپ مسا کیے جاتے ہیں، کیونکہ استباق لینے سے مراد یہ ہے کہ جب بچے کی صورت میں ہم استباق لیتے ہیں تو خدا کی طرف سے ہمیں وہ کردار ادا کرنے کے لیے چن لیا جاتا ہے کہ یہ آئندہ سے کیا کرے گا؟ نبوی کردار ادا کرے گا۔ اور نبوی کردار یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو خوشخبری دینی ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میرا مسیحا میری خاطر زمین پر اترا، میری خاطر اس نے جان دی، میری خاطر وہ جی اٹھا اور آسمانوں پر چلا گیا، اور اب وہ آج بھی اپنے وعدے کے مطابق میرے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، دیکھیں کہ میں اور آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم پر یہ قاعدہ عائد ہوتا ہے جو خدا نے فرمایا، کیونکہ خدا نے مجھے مسا کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی مسا کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو بھی برکت ملتی ہے، تو وہ برکت آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، دوسروں تک خوشخبری ضرور لے کر جائیں۔ جو آج کی انجیل پاک میں ہم سنیں گے وہ خوشخبری آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے کہ خدا کے کلام نے آج ہمیں کیا سکھایا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا مرکزی آیت میں، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ سب سے پہلے یسوع مسیح نے 72 شاگرد اور مقرر کیے اور انہیں دو کر کے کہاں بھیج دیا؟ جہاں وہ خود جانے کو تھا کہ وہ جگہ جا کر کیا کریں؟ تیار کریں۔ ہمیں بھی خدا کے کاہن جو ہے نا ہمیں آگے بھیج دیں، ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں خدا کے کاہن کے لیے۔ وہ عمل جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کروایا، آج ہمارے کاہن ہم سے وہ عمل کرواتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یوحنا اصطباغی کی طرح، تمام مقدسین کی طرح ہم جا کر خدا کے لوگوں کے لیے جگہ تیار کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا کہ دو کر کے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہیں ہدایات کی باتیں دی کہ کیا کرنا، کہ جب تم جاؤ اور دیکھو میں تم بروں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی لے جاؤ، نہ جوتی، نہ راہ میں کسی کو سلام کرو۔ اچھا میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھروں میں آتا ہوں، میری پاکٹ میں پرس بھی ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے منع کیا ہے کہ بٹوا نہ لے جاؤ، پھر یسوع مسیح نے کہا تھیلی نہ لے جاؤ۔ میرے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بیگ، میرے اوپر تھیلا بھی ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے ان اشیاء کی ہمیں ضرورت ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ بھائی بائبل کے ہر ایک لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی منطق، کوئی نہ کوئی علم چھپا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، تو بھائی میں تو بزرگ ہوئے، مجھے کوئی بزرگ ملے، بچہ ملے، بچے مجھے سلام کرتے ہیں، بزرگ مجھے سلام کرتے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، تو یہ خدا کے کلام کی الٹ بات نہیں ہو جاتی؟ نہیں، ایکچوئل جو بھی بات یسوع مسیح نے کہی ہے وہ 100%، 100% جو ہے نا فل اور فلیج جو ہے نا بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ کیوں؟ دیکھیے یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی راہ میں کسی کو سلام نہیں کرنا، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دو کر کے بھیجا، انہیں ہدایات کی باتیں بتائیں کہ راہ میں کسی کو سلام نہ کرنا۔ میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں اور اس بات پر زور دوں گا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ اچھا دیکھیے اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ راہ میں گزرتے ہوئے آپ جنہیں جانتے ہیں سلام کریں یا نہ کریں۔ اگر کریں گے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام جب اگلا بندہ قبول کرتا ہے اس پر ٹھہرتا ہے، اور وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ آپ پر بھی سلام کی وہ کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے ان بھائیوں کو جو اکثریت میں ہے یہاں پر، تو وہ کیا کرتے ہیں راہ میں گزرتے ہوئے وہ کسی کو جانتے ہیں پہچانتے نہیں، تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اور جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے انہیں ان کے اسلام کا کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وعلیکم السلام، اور دینا بھی چاہیے۔ یہاں پر جو بات یسوع مسیح نے فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب خدا کے حضور میں آنا چاہتے ہیں تو راہ میں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے کام کے لیے انہیں بھیجا ہے، آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں اتوار کے روز عبادت کے لیے تو راہ میں کسی کو سلام کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ راہ میں کسی کو سلام کریں گے تو پھر کیا کریں گے کہ آپ کہیں گے
کسی کو سلام کر دیا وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو جائے گا. جو عبادت چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کلام کا حصہ آپ کی زندگی سے گزر جائے. اس لیے یسوع مسیح نے منع کیا ہے کہ راہ میں کسی کو سلام نہ کرو. اور یہاں پر ایک بات اور اجاگر ہوتی ہے کہ جب ہماری بہنیں بیٹیاں خصوصاً نوجوان بیٹیاں جب اپنے گھروں سے نکل کر خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں انہیں تو بالکل کسی کے ساتھ سلام دعا لینی چاہیے نہیں. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, اس سے ٹھہرائیں, اس کے ساتھ گفتگو کریں, بات چیت کریں, تو پھر ہماری اور ہمارے خدا کے درمیان میں جو میل ہونے والا ہے اس میں کیا آ رہا ہے, خلل آ رہا ہے. ہم کیوں رکاوٹ بننے دیں کسی کو؟ اس لیے یسوع مسیح نے منع کیا راہ میں کسی کو سلام کرے نہ. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے گھروں سے لوگ چرچ میں آتے ہی نہیں ہیں, بالخصوص ہماری بہنیں بیٹیاں. اور بعد میں بہت ساری ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ جب ہم جاتے ہیں ہمیں خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں لیکن چرچ میں نہیں آتے. بھائی ایکچوئل لوگ پتہ کیا دیکھتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چرچ کا ماحول شاید ٹھیک نہیں ہے. امجدآباد میں بھی ایک فیملی ہے, میں نے ان سے پوچھ لیا, ان کی اہلیہ جو ہے خدا میں سو چکی ہیں, تقریباً تھوڑے دنوں پہلے ایک ماہ ہو چکا ہے میرے خیال میں. تو میں نے ان سے کہا کہ چرچ آپ کے نزدیک ہے, آپ چرچ میں آیا کریں. انہوں نے کہا بابو جی نہیں, چرچ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. ایکچوئل چرچ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, ایکچوئل ان کے ذہن کا ماحول کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے تو یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ راہ میں کسی کو سلام کرنا ہی نہیں ہے. آپ کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے اسے آپ آنے نہ دیں رکاوٹ کو. تو میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ چرچ کا ماحول ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. چرچ جیسا بھی چل رہا ہے آپ اس بات کو چھوڑیں. آپ کو خدا کی تعلیم ملتی ہے, آپ خدا کے گھر میں آئیں, آپ کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں, بات چیت نہ کریں, نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں. تو یہ بات مت کہیں کہ چرچ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. ایکچولی انسان کے اپنے دل اور دماغ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضروری بات ہے سمجھنے والی کہ جب کہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ وہ بیٹیاں بہنیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو خدا کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہیں نا, تو کسی کے ساتھ راہ میں مخاطب نہیں ہوتی ہے. سلام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح اور آپ کے درمیان میں اڑچنیں نہ آئیں, رکاوٹیں نہ آئیں. آپ خدا کے گھر میں آ رہے تو لگاتار خدا کے حضور میں چلتے جائیں. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں, ہماری بیٹی بہن تو جانتی ہیں, سلام کریں لیکن رکے نہیں. آج کی انجیل پاک میں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں, خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فصل کوئی اور نہیں ہے, فصل میں اور آپ ہی ہیں, اور مزدور وہ ہے جو خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جیسے کہ آج بیٹی مریم نے خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس نے اس کھیت میں کیا کیا ہے, ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر دیا ہے. میں نے بھی ایک مزدور کی حیثیت سے خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے کلام کی باتوں کی تفسیر کی ہے. تو میں نے مزدور کی حیثیت سے خدا کے کھیت میں کیا کیا ہے, کام کیا ہے. آپ کو بھی خدا دعوت دیتا ہے, تب دعوت دیتا ہے جب کاہن یا مبشر یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, عبادت ختم کر دیتا ہے تو یہ بات کہتا ہے کہ ہماری عبادت ختم ہوئی, خوشی اور سلامتی میں رہیں اور خدا یسوع مسیح کی انجیل کو کیا کریں, پھیلائیں. تب آپ کی مزدوری کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے جا کر دوسروں کو کیا کریں, بتائیں اور انہیں موٹیویشن دیں کہ بھائی آپ اس وجہ سے گرجا گھر میں نہ رکیں کہ بھائی ماحول ٹھیک نہیں ہے. اپنے دلوں اور دماغوں کا ماحول ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آ کر خدا کے نام کو جلا دے سکیں. خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم اس پاکستان میں اس فصل میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے خدا کی تعریف اور حمد و ثنا میں آگے بڑھے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.